تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیند پوری ہو گئی مرد مومن اور مومن عورت کی کہاں کہ قبر میں، اور پیاس ختم ہو گئی کہاں کہ حوض کوثر پر، پلانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور پینے والے ہم گنہگار ہوں گے، کہ جس نے حضور کے ہاتھ سے پی لیا وہ سمجھ جائے گا کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو حضور کا ہاتھ لگا، لمس رسول ایک مسئلہ ہے، لمس رسول، حضور جس چیز کو یوں ہاتھ لگا دے، ٹچ کریں کہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس میں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر، تو حضرت فاطمہ روٹیاں بنا رہی تھی، حضور نے کہا کہ بیٹا میں بھی ایک پیڑا بنا لوں، حضرت فاطمہ روٹیاں کہ میں تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں آپ بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیڑا بنا کر حضرت فاطمہ کو دیا۔ اب وہ تنور میں ڈال رہی ہے، ساری روٹیاں پک کر تیار ہو گئی، تو حضور نے کہا کہ بیٹی سب روٹیاں تیار ہو گئی؟ یہ کہا ابو ساری روٹیاں تیار ہو گئی، لیکن جس چیز جون سے پیڑے کو آپ کا ہاتھ لگا ہے وہ نہیں پک رہا، وہ روٹی تیار نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا بیٹی نکال لے، میرا ہاتھ جس چیز کو لگتا ہے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے، کہ میرا ہاتھ لگا ہے۔ اب جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا۔ حضرت انس کے وہاں لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک یہ بڑے صحابہ میں سے گزرے ہیں، اخیر میں ان کا انتقال ہوا ہے، سعد بن ابی وقاص، انس بن مالک، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوئی، تو روایتوں میں یہ ہے کہ انس بن مالک تشریف فرما تھے، صحابہ تھے، تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا تولیہ بہت خراب ہے، یہ تولیہ دھلوا دیجیے آپ۔ تو انس بن مالک نے باندی سے کہا یا جاریہ، باندی یا جاریہ تعالی، آ ذرا اس کو دھو دے۔ اب وہ باندی نے تولیہ لیا اور تنور میں ڈالا، انس بن مالک اطمینان تو بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ پاگل تو نہیں ہے، تنور میں ڈال دی۔ اور انس بن مالک نے کہا کہ نا ٹھیک کر رہے، اب سمجھ میں نہیں بات کو، تنور میں ڈالے گا تو وہ تو جل جائے گا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ تولیہ دھل کر باہر آ گیا، وہ باندی نے نکال لیا، تو صحابہ نے کہا حضرت یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت انس بن مالک نے کہا یہ وہ تولیہ ہے جس سے حضور نے بارہا اپنا منہ پوچھا ہے، حضور کے ہاتھ لگے کہ آگ اسے نہیں کھاتا، کہ آگ جو ہے اس پر حرام، تو حضور ہمیں اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اب وہ محظورات ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ان کے پیشانے پر ہی ہاتھ پھیرا تھا، تو آخر تک وہ بال انہوں نے باقی رکھے۔ مسجد مکہ مکرمہ کے مؤذن حرم شریف کے ابو محذورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشانے پر خالی ہاتھ پھیرا اور ان کے دل پر ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی کہ اللہ اس کی زبان سے کلمہ میں نے نکلوا دیا ہے، اور لیکن اس کے دل میں اتارنا تیرا کام ہے، اے اللہ اتار دے اس کے دل میں۔ اب وہ آخر تک مجھے بال کٹواتے نہیں تھے، کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت بال بہت بڑے ہو گئے، عمرہ بھی کرتے نہیں کرتے، حج بھی کرتے نہیں کرتے، ارے بولے میں حج بھی کرتا ہوں عمرے بھی کرتا ہوں، تو بال اتنے بڑے، بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ یہاں لگے اور دیکھو حضور کے ہاتھ کی خوشبو آ رہی ہے یہاں، تو صحابہ نے ڈھونڈا، خوشبو آ رہی تھی، بولا میں انہی بالوں کو لے کے قبر میں جاؤں گا تاکہ قبر کی آگ سے بچ جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، کہ نبی نے ہاتھ لگایا کہ جہاں کی آگ کی حرام ہو جاتی ہے اس پر۔ تو پلانے والے کون ہوں گے حوض کوثر پر بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پینے والے ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب وہ جو پینے والے ہم، نیند پوری ہو گئی قبر میں اور پیاس ختم ہو گئی کہاں؟ حوض کوثر پر۔ اب چلے آگے، ناشتے کا وقت آیا، تو ناشتہ کہاں کریں گے؟ انشاءاللہ عرش کے سائے کے نیچے۔ ساری زمین جو ہے اس کی بنے گی روٹی اور مچھلیاں، اور اس کے کلیجے کا جو زائد حصہ ہے اس کا بنے گا کباب، اور عرش کے سائے کے نیچے ہم مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا، اور اس کے جو ہے ناشتہ ہوگا۔ ناشتہ ہو گیا، اب دوپہر کا کھانا انشاءاللہ کھائیں گے جنت میں جا کر، اور جنت میں رات نہیں ہے اس لیے رات کے کھانے کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے۔ نیند پوری ہو گئی وہاں قبر میں، پیاس ختم ہو گئی حوض کوثر پر، ناشتہ ہو گیا عرش کے نیچے، دوپہر کا کھانا انشاءاللہ جنت میں، اور رات کا ڈنر کہتے ہیں نا، یوں کہا رات وہاں ہے ہی نہیں اس لیے وہاں اس کا تذکرہ بھی نہیں۔
یہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ